صفحہ نمبر 171، سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا تعارف، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اور سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھی صورت ہے قرآن کریم میں، اور پارہ نمبر 4 سے شروع ہوتے ہیں، یعنی لن تنالوا پارہ نمبر 4، اور سورۃ النساء چوتھی صورت ہے۔ توضیح القرآن، آسان ترجمہ ایک قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ سبجیکٹ ہے ہمارا سورۃ النساء۔ یہ صورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کے نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی، یعنی جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں، کیونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت میں تفصیلی احکام عطا فرمائے گئے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق سے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرما دیے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسانوں کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 سے لے کر 103 میں بتلایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 اور پھر 153 سے لے کر 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرما دیا گیا ہے، اور انہیں رائے راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 171 سے لے کر 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں فرمایا گیا ہے، عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدہ کی بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 سے 59 تک میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں، اور منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر 60 تا 70 اور پھر آیت نمبر 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 71 تا 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے، اور اسی سیاق میں آیات 92 سے 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں، اور اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت نمبر 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 116 تا 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں
صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیات نمبر 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔